YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور دوسرا، حسب دستور کے جیسے میں آپ کو ہر بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی سوال آپ کو کرنا ہے آپ واٹس ایپ پہ سوال کریں، اور آپ کو جواب جو نا بذریعہ YouTube دیا جائے گا۔ واٹس ایپ پہ ہم سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ اور کچھ لوگ یہ افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں کہ ہم ایک سوال کا جواب دینے کے 10,000 یا 5,000 روپے لیتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک سوال آپ جو بذریعہ واٹس ایپ کریں گے اس کا جواب ہم YouTube پہ دیں گے، وہ سوال کا جواب مفت ہوتا ہے، اس کے کوئی پیسے چارج وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہو، جس طرح ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہو، اور جس طرح لکیروں کے نام لے کر، ان پر موجود نشانات کے نام لے کر جو آپ ہمیں بتا رہے ہو، یقین کرو کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اسی مقصد کے لیے یہ پروگرام شروع کیا تھا تاکہ اس علم کی آگاہی تمام لوگوں تک ہو۔ وہ بچیاں، وہ عورتیں، وہ خواتین جو کسی مرد پامسٹ کو ہاتھ دکھانا نہیں چاہتی، تو وہ گھر بیٹھے خود اپنا ہاتھ بھی دیکھ سکتی ہیں۔ تو ہم نے اس مقصد کے لیے شروع کیا تھا۔ دوسرا، جو کچھ عام سے جو پامسٹ ہیں، انہوں نے بڑے پامسٹ تو بہت بڑی بات ہے، عام سے جو پامسٹ ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا کہ تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارا وہ ہو جائے گا، تمہارا وہ ساری چیزیں ہم نے ہاتھ میں لوگوں کو بتانا شروع کر دی تاکہ وہ خود اس سے آگاہی اور خود سمجھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا سیکھ رہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، جس طرح ہم ایک فرمائشی ہاتھ پروگرام میں کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی نمبر آنے پر، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ہاتھ ہوتے ہیں فرمائشی، تو ان میں سے نمبر نکال کر کے کس کا پہلے کرنا ہے اور کس کا بعد میں کرنا ہے۔ تو آج ہمارے ایک دوست ہیں پنجاب سے، ان کا 124 نام سے ہے، تو آج ان کے ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کے ہاتھ کی لکیریں کیسی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ان کے ہاتھ میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے، وہ کافی بڑی لکیر ہے۔ میں آپ کو یہاں بنا کر ہی بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آتا رہے ساتھ ساتھ۔ یہ دماغ کی لکیر اور یہ دل کی لکیر، ان کی اتنی بڑی لکیر ہے جو میں نے بنائی ہے۔ اس طرح سے ان کے ہاتھ میں دل کی لکیر ہے۔ دل کی لکیر جن ہاتھوں میں اتنی بڑی ہوتی ہے، ایسے لوگ وفادار لوگ ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ چلتے ہیں شروع سے آخر تک چلتے ہیں اور ساتھ نبھاتے بھی ہیں، چاہے وقت اچھا ہو یا برا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن برے وقت میں ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو لکیر یہاں تک آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخری وقت تک ساتھ رہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے، وہ 2 شاخہ بھی ہو رہی ہے۔ دل کی لکیر 2 شاخہ بھی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 شاخہ لکیر جو ہوتی ہے، یہ لکیر یہ ہے کہ کسی وقت یہ بندے کا مائنڈ ضرور چینج ہو سکتا ہے، مائنڈ چینج ہو سکتا ہے، لیکن پوری کوشش یہ کرتے ہیں ساتھ نبھانے کی۔ لیکن سامنے سے اگر ان کے وہ عزت اور وہ مرتبہ نہ دیا جائے جس کی وجہ سے اتنا یہ کچھ کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جب بدلتے ہیں تو دوبارہ اس ڈگری پہ نہیں آتے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ چلیں تو کوشش کریں کہ کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو۔ اس کے بعد جو ان کے ہاتھ میں جو دل کی اپنے دماغ کی جو لکیر ہے، وہ ان کے ہاتھ میں کافی بڑی لکیر ہے، دماغ کی لکیر، اور یہ بھی یہاں تک آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ اگر تعلیم حاصل کریں اور اگر کوشش کریں تو یقین کریں کہ یہ بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی زندگی کی لکیر کی بات کرتے ہیں، تو زندگی کی لکیر ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر سے کافی ہٹی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بنا کر ہی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتا رہے۔ یہ ان کی جو زندگی کی لکیر ہے، دماغ کی لکیر سے بالکل الگ ہے، جس طرح سے میں نے یہ بنائی۔ اور زندگی کی لکیر جو شروع ہوتی ہے، بہت اچھی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک جزیرہ آتا ہے۔ زندگی کی لکیر اس میں ایک جزیرہ آتا ہے، بچپن کی یہ کوئی بڑی بیماری کی علامت، بچپن کی بڑی بیماری کی علامت، اور جزیرہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ اس کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ اس مرحلے سے گزر کر آئے ہیں، بچپن میں،
ٹھیک تھے، اس کے بعد کوئی بیماری ہوئی یا کچھ ایسا ہوا، اس کے بعد یعنی ان کی زندگی کی لکیر آگے پھر چل پڑی اور پھر ان کے اوپر تاثراتی لکیروں نے اٹیک کر دیا۔ یہ تاثراتی لکیریں جو ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا۔ تاثراتی لکیریں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ مخالفت کی لکیریں، یعنی جو لکیریں آگے چل کے یعنی ان کو نقصان، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ جو قریبی اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کی جاتی ہے، ہر معاملے میں ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑے دماغ کی لکیر جیسے ہارڈ ہے، تو اگر تعلیم حاصل کرتے تو بہت آگے جاتے، پھر یہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے، پھر اس کے لیے سخت سے سخت محنت کر کے یہ اپنا آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں عطارد کی لکیر پر اگر ہم بات کرتے ہیں، عطارد کی وہ لکیر ہوتی ہے جو اکثر ہم یہاں سے یہاں تک بناتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں جو لکیر ہے وہ یہاں سے ہی چلتی ہے اور پھر یعنی یہ بکھرتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بکھرتی بکھرتی یہاں تک پہنچتی ہے۔ اس کا کیا ہے کہ ان کو اپنا آپ بنانے کے لیے یا اپنا آپ منوانے کے لیے سخت محنت اور کوشش کرنا پڑے گی، اس کے بعد ان کی وہ پوزیشن بنے گی جو پوزیشن یہ چاہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں سیٹ ہو جاؤں اور خاندان برادری میں میرا نام ہو اور میرا مقام ہو، تو اس کے لیے جو لکیر یہاں سے چلی تو بہت اچھی چلی ہے اور آگے چل کر یہ لکیر یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر چل رہی ہے۔ اور اگر ہم لک کی ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کا لک کیسا ہے، قسمت کیسی ہے، تو قسمت کی لکیر ان کی تھوڑی سی یہاں سے چلی، تھوڑی سی یہاں سے چلی، اس کے بعد سے قسمت کی لکیر غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں لکیریں کہتی ہیں کہ یہ بندہ جو کچھ کرے گا اپنی محنت اور اپنی قوت کے بل بوتے پہ اور اپنی ہمت کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ کرے گا اور وہ کامیابی حاصل کرے گا کہ جس کی ان کی بہت پرانی خواہش ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ابھار زہرہ، یہ زندگی کی لکیر کے اوپر کا جو گراؤنڈ ہے ابھار زہرہ، ابھار زہرہ کا گراؤنڈ جو نا وہ کافی بڑا گراؤنڈ ہے۔ بڑا گراؤنڈ ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے عشق و جنسی معاملات کے جراثیم عام لوگوں کے مقابلے میں ان میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اگر 1 سے 2 شادیاں بھی کر لیں تو یہ کر سکتے ہیں اور شادی کو نبھا بھی سکتے ہیں، یعنی یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ آس امید پہ رہتے ہیں، تو ان کی دماغ کی اور زندگی کی لکیریں الگ یہ بتا رہی ہیں کہ کسی کی آس امید پہ نہیں رہتے، اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایسے لوگ کسی رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے کہ آپ ان کو کسی رسم و رواج کا پابند کر دیں کہ آپ کو یہ کرنا یہ ایسا کرنے والے نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کے ہاتھ میں ایک برائی، ایک عیب جو نا وہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے زہرہ کی لکیر چلتی ہے یہاں اور پھر یہ یہاں سے یہ اس طرف جاتی ہے۔ یہ لوگ جنی کوئی بھی غلط یا کوئی بھی ایسی چیز میں جنی ہو سکتے ہیں، جنی اس غلط کام کو یا اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ابھار ابھرا ہوا اور یہاں پر یہ لکیر اگر مکمل ہو تو یہ سمجھیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ٹوٹ ٹوٹ کر چل رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کا اس کی طرف فوکس ہوتا ہے، یعنی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو لکیر ٹوٹ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں، جو بھی گناہ، جو بھی غلطی، جو بھی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ میں جو میرج لائن ہے، شادی کی جو لکیر ہے، وہ ان کے ہاتھ میں کچھ ایسے بنی ہوئی ہے، میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ بڑی گہری اور بڑی مضبوط لکیر ہے اور اس کے بعد اولادوں کی 3-4 لکیریں واضح نظر آ رہی ہیں، 3-4 لکیریں اولادوں کی نظر آ رہی ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ میں یہاں پر جنی ٹریول کی لکیریں بھی جنی 2-3 لکیریں، لیکن مکمل نہیں ہیں۔ آگے چل کے یہ مکمل ہو سکتی ہیں اور ان کو سفر آ سکتے ہیں اور سفر بھی ان کے لیے بہتر ہوں گے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں ان کے تھم کی طرف۔ تھم سے مراد یہ کہ انگوٹھا جو ہے نا، اس کا جنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کی طرف لچک جانا، لیکن یہ ڈٹا ہوا ہے، یہ ایک بار جو کہہ دیں گے اس پر قائم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے پھر کتنے ہی سخت مرحلے سے گزرنا پڑے، یہ ان مرحلوں سے بھی گزر کر اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے گرم چیزیں جو ہیں، گرم تاثیر والی چیزیں،
ان سے تھوڑا پرہیز رکھیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں یا ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ مثال اگر ہفتے میں 7 دن اگر صبح انڈے کا ناشتہ کرتے ہیں تو اس میں 2 دن ناغہ کر لیں، اور روزانہ دوسرے تیسرے دن چکن یا کوئی چھوٹا گوشت یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں تو اس میں بھی 1 سے 2 دن کا گیپ دے کے اس دوران ویجیٹیبل چیزوں کا استعمال رکھیں تو ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اب رہی بات یہاں پر ان کے ایک کراس کا نشان ہے، وہ میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں۔ کراس کا نشان جو ہے وہ کیا ہے، یہ یہاں پر ان کے ایک کراس کا نشان بن رہا ہے، یہ اس طرح سے کراس کا نشان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آنے والے 2023 میں 2 بڑے چانس ان کو ملنے ہیں۔ ان 2 بڑے چانسوں میں یہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کی مالی پوزیشن اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس پر ایک ٹرائی اینگل کی صورت بھی بن رہی ہے۔ ٹرائی اینگل یعنی کہ تکون کی صورت بن رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی محنت اور ان کی کوشش کی وجہ سے یعنی جو کامیابی ملے گی ان کی اپنی محنت اور اپنی کوشش کی وجہ سے ملے گی۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر کو اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو کامیابی کی لکیر تو کوئی خاص ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال کامیابی کی لکیر کے نیچے جو ابھار ہے، یہ ابھار کافی ابھرا ہوا ہے۔ اس ابھار سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں چانس بہت ہوتے ہیں۔ چانس سے مراد ہے کہ ان کو کامیابی کے بہت سے موقع ملتے ہیں، اور ان موقعوں میں یعنی یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انگوٹھا جو ان کا ڈٹ جاتا ہے، اس سے مراد ہوتی ہے کہ ایسے لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، اور یہ چیز اگر اس کو اور اس کو ساتھ میں ملا دیا جائے تو ایسے لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں، غصے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن سخت سے سخت محنت کر کے بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے دوست کا ہاتھ کی لکیر، اور ان کے اگر ہم ناخنوں کو دیکھتے ہیں تو ناخن ان کے چھوٹے ناخن ہیں، گول ناخن ہیں۔ ایسے لوگ اصولی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات مخلص، یعنی کسی سے لالچ نہیں رکھتے، کسی سے امید نہیں رکھتے، اپنی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور آج کا فرمائشی ہاتھ۔ یہ 124 نے پنجاب سے ہمیں بھیجا تھا، یہ ہم نے ان کے ہاتھ کے بارے میں بتایا۔ یہ وہ خود ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کس حد تک صحیح بتایا، کس حد تک نہیں، اور آپ لوگوں کو کیسا لگا اس کے بارے میں کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔